بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نمی دانم چه منزل بود شب جائے کہ من بودم، نمی دانم چه منزل بود شب جائے کہ من بودم، بہر سو رقص بسمل بود شب جائے کہ من بودم، پری پیکر نگارے سر و قد لالا رخسارے، سراپا آفت دل بود شب جائے کہ من بودم، خدا خود میر مجلس بود اندر لامکاں خسرو، خدا خود میر مجلس بود اندر لامکاں خسرو، محمد شمع محفل بود شب جائے کہ من بودم، بہر سو رقص بسمل بود شب جائے کہ من بودم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان سید سلمان گل۔ پروگرام عشق کے رنگ میں عشق کا ایک اور نرالا، نایاب اور حسین دل نشین رنگ لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ ناظرین کرام، ہماری ان نشستوں میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہم کیسے کیسے عاشقان رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کو منتخب کر رہے ہیں کہ جنہوں نے اپنے قلم کے ذریعے، اپنے لحن کے ذریعے بارگاہ رسالت میں اپنی معروضات پیش کیں، اور جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پر خصوصی نگاہ فرمائی۔ یہی وجہ ہے کہ ان کے کلام مقبول بارگاہ ہونے کے بعد دنیا بھر میں اتنے معروف ہوئے کہ آج زبان خلق ہے۔ آج ابتدا میں نے جس کلام سے کی ہے، اس کا شہرہ بھی آفاق میں ہے، جہاں جہاں نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم سے اور آپ کے غلاموں سے تصوف سے نسبت رکھنے والے، رغبت رکھنے والے لوگ بستے ہیں، وہ سب خوب شناسا ہیں کہ یہ کس ہستی اعظم کے قلم سے رقم کردہ اشعار ہیں۔ جی ہاں ناظرین، حضرت خواجہ امیر خسرو رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے منسوب آج کا پروگرام ہے، اور آپ کی یاد میں آپ کی وہ عقیدتیں جو آپ ہمیں بطور تحفہ دے کر اس دنیا سے ظاہری پردہ فرما گئے، مگر آج تک آپ کے قلم کی حرارت بحمدہ تعالیٰ قلوب میں موجود ہے۔ حضرت امیر خسرو پٹیالہ گھرانے سے تعلق رکھتے تھے۔ آپ معروف شاعر بھی ہیں۔ سن 1303 عیسوی میں آپ کی ولادت ہوتی ہے۔ کم و بیش 8 سلطنتوں کی حکمرانی کو آپ نے دیکھا، 8 سلاطین سلطنت کے دور کو آپ نے دیکھا، اور آپ اپنے دور میں ایک نسبت تھی جس سے خاص جانے اور پہچانے جاتے تھے، جہاں عشق کی تربیت آپ کو ملی، جہاں حضرت عشق آپ کے مدرس ٹھہرے، اور وہ بارگاہ حضرت نظام الدین اولیاء محبوب الہی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی بارگاہ ہے۔ آپ وہاں سے خاص فیض یافتہ ہیں، حضرت نظام الدین اولیاء کے آپ مرید و خلیفہ بھی ہیں، اور حضرت نظام الدین اولیاء سے بے انتہا محبت کرتے تھے، اور آپ کی بارگاہ میں آپ نے کئی نظمیں، کئی کلام لکھے ہیں۔ حضرت امیر خسرو پر آج گفتگو کرنے کے لیے ایز یوزول ہمارے ساتھ موجود ہیں آپ کے میرے ہر دل پسند، ہر دل عزیز شخصیت پروفیسر ڈاکٹر انوار احمد زئی صاحب۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک مرتبہ پھر سر آپ کو خوش آمدید بڑی عنایت، بہت پروگرام عشق کے رنگ میں۔ شکریہ۔ اس کے علاوہ ناظرین کرام، ہمارے ساتھ ایک ایسے ثناخواں کو آج ہم نے منتخب کیا ہے حضرت امیر خسرو کے اس پروگرام میں، کہ جن کے لحن کے دنیا بھر میں چرچے ہیں، اور جس نے بھی ان کا کلام سنا ہے وہ ان کی محبت میں ڈھل گیا ہے۔ بہت ہی خوبصورتی سے بارگاہ رسالت مآب میں ہدایہ عقیدت آپ پیش کیا کرتے ہیں، اور ایسی آواز جو آج دنیا بھر میں حضور اور حضور کے ذکر سے محبت رکھنے والوں کے دلوں میں گھر کر گئی، اس آواز کو الحاج محمد ذوالفقار علی حسینی کہتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام خیریت سے ہیں؟ ورحمۃ ٹھیک اللہ، ٹھاک۔ الحمدللہ۔ پروگرام کا باقاعدہ آغاز ہمیشہ کی طرح آج بھی پروفیسر ڈاکٹر انوار احمد زئی صاحب سے ہوا چاہتا ہے۔ جی ڈاکٹر صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عشق کے رنگ میں ہم آج ایک ایسے عاشق صادق کو زیر بحث اور زیر گفتگو لا رہے ہیں، اور ان سے اکتساب فیض کرنا چاہتے ہیں، ان کے رنگوں سے اور ان کے عشق کے رنگوں سے، کہ جنہوں نے عشق کو مرتب کیا
اور نصاب کی صورت میں ہم لوگوں کے لیے چھوڑ دیا کہ عشق کرنا ہے تو ایسے کرو. کیا بات ہے. یہ انداز ان کا اپنا عملی بھی ہے. میں یہ عرض کر دوں پہلے کہ حضرت امیر خسرو کا تخصص کسی ایک شعبے اور ایک فیلڈ سے نہیں ہے. ٹھیک. جس طرح آپ خوبصورت انداز میں ابتدا میں فرمایا کہ وہ بے بدل شاعر تھے جی. اور انہوں نے 12,000 سے زیادہ اشعار کہے. 12,000 سے زیادہ. جی 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 سبحان جو دستیاب. سبحان اللہ. اس کے بعد آپ کی نثر بہت ہے, سبحان اللہ. اس میں آپ کی کتب ہیں. اس کے علاوہ آپ کی کہہ مکرنیاں ہیں سبحان اور پہلیاں ہیں جن پہلیوں میں جواب بھی منظوم ہیں. کیا بات ہے. اسی طرح آپ کے ملفوظات اور مخطوطات ہیں جو عشق کے رنگ کو اور زیادہ نمایاں کر رہے ہیں. پھر آپ کا جس طرح آپ نے فرمایا کہ تعلق و تملق جس طرح حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے ہو گیا تھا جی. تو پھر وہ انہی کے انداز میں اور رنگ میں ڈھل گئے. دیکھیں نا جس طرح ایک مرتبہ دریا کنارے تھے مرشد بھی اور مرید بھی, تو حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے دیکھی اس میں بھی ایک رنگ ہے, عشق کا رنگ ہے اور لوگوں کے عشق کا رنگ بھی ہے. تو انہوں نے کہا تھا کہ ہر قوم راست راہے دین اور قبلہ گاہے. کیا کہنے. اب یہ کہہ رہے ہیں مرشد ہر قوم راست راہے دین اور قبلہ گاہے. کیا کہنے. فوراً حضرت امیر خسرو نے عرض کی ماں قبلہ راست کر دیں بر سمت کچ کلا ہے. کیا کہنے. مگر میں تو اپنا قبلہ اس طرف کرتا ہوں جس طرف آپ کا کلا جھکتا ہے. کسی نے پوچھا کہ یہ کیسے, قبلہ تو قبلہ ہوتا ہے. تو جواب میں کہا کہ مرشد قبلہ نما بھی ہیں اور قبلہ شناس بھی ہیں. بہت خوب. تو جب وہ جھکائیں گے تو اس طرف جھکائیں گے. کیا بات. تو یہ جو ان کا انداز ہے. اور اسی طرح حضرت امیر خسرو رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے نعتیں بھی, منقبتیں بھی, اور خاص بات یہ کہ غزلیں بھی. غزلوں کا بھی کمال ہے. خبرم رسید امشب کے نگار خواہی آمد سرمن فدائے راہے کے سوار خواہی آمد. اور اگر عشق کے انداز کو دیکھیں تو ایک اور چیز بڑی عجیب سی ہے کہ ماؤ مجنوں ہم سبق بدھیم در دیوان عشق. کیا کہنے. او بسہرہ رفت ماں در کچاہا رسوا شدیں. کیا بات ہے. میں اور مجنوں واہ واہ. ہم سبق تھے, کلاس فیلو تھے در دیوان عشق, عشق کے اسکول میں. او بسہرہ رفت وہ صحرا کی طرف چلا گیا, اور ماں در کوچہا رسوا شدیم, اور میں کوچہ و بازار میں رسوا ہو رہا ہوں. لیکن ہم دونوں کا حوالہ اور تعارف عشق. کیا بات ہے. یعنی آپ کی خاص تصنیف لیلا اور مجنوں سے جو ہے اخذ کردہ یا اسباق ہیں. تو پروفیسر صاحب وہی کلام جس کو میں نے تحت اللفظ میں پڑھا اور آج بھی جو اپنی حرارت اپنی کیفیت برقرار رکھے ہوئے, آئیے ہمارا آپ ان سے ذوالفقار بھائی سے سنتے ہیں. ناظرین آپ کو سناتے ہیں کلام حضرت امیر خسرو کے قلم سے رقم کردہ عشق مسلسل, جس میں آپ کو سنائی اور دکھائی دیتا ہے نمی دانم چے منزل بود شب جائے کہ من بودم. نمی دانم چے منزل بود شب جائے کہ من بودم. نمی دانم چے منزل بود شب جائے کہ من بودم. بغیر صورت سے بسمل بود شب جائے کہ من بودم. بغیر صورت سے بسمل بود شب جائے کہ من بودم. پری پہ کر نگار سر و قد لال رخ سارے. پری پہ کر نگار سر و قد لال رخ سارے. سراپا فتح دل بود شب جائے کہ من بودم. سراپا فتح دل بود شب جائے کہ من بودم.
نمیدانم چه منزل بود شب جائے کہ من بودم رقیبا گوش پر آواز ادر ناز و مترسا رقیبا گوش پر آواز ادر ناز و مترسا سخن گفتن چه مشکل بود شب جائے کہ من بودم سخن گفتن چه مشکل بود شب جائے کہ من بودم نمیدانم چه منزل بود شب جائے کہ من بودم خدا خود میر محفل بود اندر لامکاں خسرو خدا خود میر محفل بود اندر لامکاں خسرو خدا خود میر محفل بود اندر لامکاں خسرو محمد شمع محفل بود شب جائے کہ من بودم محمد شمع محفل بود شب جائے کہ من بودم نمیدانم چه منزل بود شب جائے کہ من بودم بغیر صورت سے بسمل بود شب جائے کہ من بودم سبحان اللہ ذوالفقار بھائی ماشاءاللہ کمال کر دیا. حسن و عشق اپنی معراج پر ہے، کلام کرنے میں دقت ہے. عشق کا ایک ایسا رنگ ہے کہ سخن گفتن چے منزل بود شب جائے کہ من بودم. تو عروج حسن کی انتہا، تو شعور عشق کی آبرو، میری کیا مجال کہ میں کروں تیرے وصف میں کوئی گفتگو. تو نفس نفس کا ہے مدعا، تو نظر نظر کی ہے جستجو. میں تو ایک بشر ہوں، غلام ہوں، تیرا قرب ہے میری آرزو. یہ چمن، یہ باغ، یہ گلستاں تیرے خندہ لب کی زکوٰۃ ہیں. ماؤ مہر و انجم و کہکشاں تیرے نقش پا ہیں چہار سو. تیری ایک جست میں نا فلک، تیرے خادمان ملک فلک. تیری خاک پا کی چمک دمک ہے صراط نجم کی آبرو. اور میرے ضبط غم کے یہ مرحلے، میری چشم نم کے یہ حوصلے، یہ تڑپ، یہ سوز، یہ ولولے ہے میری حیات کی آبرو. یہ تڑپ، یہ سوز، یہ ولولے ہے میری حیات کی آبرو. قبلہ ڈاکٹر انوار احمد زئی صاحب، کیا عمدہ آپ نے ایک کیفیت اور فضا بنائی، اور ذوالفقار صاحب کا لحن. اور اس میں دیکھیے اس کلام ہی سے اندازہ ہوتا ہے کہ ان کے ہاں کتنا تاثر ہے، کتنی کشش ہے، کتنا رچاؤ ہے، کتنا سبھاؤ ہے، سبحان اللہ، اور کتنی عشق کی، رنگ کی، اظہار کی کیفیت ہے. میں ایک بات یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ جو کلام پڑھا گیا یہ صنف کے اعتبار سے غزل کی صنف میں آتا ہے. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے. لیکن اظہار کے اعتبار سے اس کو اصطلاحاً محاکات کہتے ہیں. محاکات، یعنی کوئی شاعر جب کوئی منظر نامہ مرتب کرتا ہے، ٹھیک ہے، اور خود اپنے آپ کو اس کے اندر محسوس کرتا ہے، ٹھیک ہے، تو اس کو محاکات کہتے ہیں. ٹھیک ہے. اب اس میں دیکھیے، نمی دانم چے منزل بود شب جائے کہ من بودم.
میں نہیں جانتا نمی دانم منزل؟ میں نہیں جانتا چھ منزل بود کون سی منزل کون سا انداز تھا. منزل کے 3 معنی ہیں, تینوں یہاں آ رہے ہیں, واہ واہ مرتبے کے اعتبار سے, مقام کے اعتبار واہ سے, واہ، اور جلو کے اعتبار سے, اور کیفیت کے اعتبار سے, اور وارفتگی کے اعتبار سے. واہ واہ نمی دانم چھ منزل بود واہ شب جائے کہ من بودم. میں جس پچھلی شب جہاں تھا, جو جگہ تھی جہاں میں تھا, بودم میں, من بودم میں تھا, شب جائے اس جگہ جہاں میں رات کو تھا کل, تو میں نہیں جانتا کہ وہ کیا جگہ تھی. ایک چیز جانتا ہوں, باہر سو باہر سو رقص بسمل بود. کیا بات ہے ڈاکٹر صاحب, شب جائے کہ من بودم. بڑی آسانی سے. اب یہ بسمل کسے کہتے ہیں؟ ہائے ہائے, بسمل اس مرغ کو کہتے ہیں جس کے گلے پر چھری تو پھر گئی ہو اور ابھی تڑپ رہا ہو باقی ہو. اللہ اللہ, تو یہ جو رقص بسمل کہلاتے ہیں مجنونانہ اور مجذوبانہ انداز میں, وہ یہ ہے کہ ہر طرف چونکہ محفل مجلس ایسی تھی کہ جہاں کوئی اور کیفیت نہیں ہو سکتی تھی, تو ہر ایک اس سے سرشار ہو کر رقص بسمل میں مبتلا تھا. سبحان اللہ سبحان اسی طرح ہوا ہے نا, پری پیکر نگارے ہائے ہائے سرو قدے لالا رخسارے. اس میں دیکھیے واحد کا صیغہ ہے, جی, پری پیکر. کر نگارے میں یہ ہے, فارسی میں یہ آ جائے تو واحد ہو جاتا ہے, ہاں آ جائے تو جمع ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے, نگار ہا, ٹھیک بہت ہے, ساری نگار. ٹھیک ہے, تو نگار مرکوز نظر کو کہتے ہیں. ٹھیک ہے, اس کے بڑے معنی ہیں, ٹھیک, کوئی مجازی لے تو وہ الگ ہے, ٹھیک ہے, یہ حقیقی ہے. حقیقی. تو یہ جو ہے نا کہ پری پیکر نگار حضور کے وصف اور شمائل کا جو اظہار یہاں ہو رہا ہے, کوئی پری کیا چیز ہوگی, پیکر نگارے سرو قدے, سرو قدے, صرف قدے, ہاں سرو دراز قد, سرو قدے لالا رخسارے. دیکھیے سرو میں بھی قدے یہ ہے, ایک سرو قد, دوسرے تیسرے کو نہیں محفل میں, فقط لالا رخسارے, اور رخسار جن کے چمک رہے تھے. سراپا آفت دل بود, یاد رکھیے یہاں آفت کا معنی بدل گیا ہے, یعنی جو دل کو منقلب کر دے وہ مصیبت والی بات یہاں نہیں ہے. سراپا آفت دل بود شب جائے کہ من بودم, کیا بات, جہاں میں تھا. اور میں جلدی سے مقطع پر آنا چاہ رہا ہوں, اور اس کو پڑھنے کا بھی یہی انداز, تحت میں جب پڑھیں تو یہ ہونا چاہیے. ٹھیک ہے, یعنی تقاضائے ادب یہ ہے, ٹھیک ہے, ورنہ سوء ادب ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے, وہ کیا ہے, خدا خود میرے مجلس بود, جو ان کا دیوان اول ہے اس میں مجلس ہے. ٹھیک ہے, تو خدا خود میرے مجلس بود شب جا اندر لامکان, اندر لامکاں. اب یہاں رکنا ہوگا. ٹھیک ہے, خدا خود میرے مجلس بود اندر لامکاں. خسرو, ہائے ہائے ہائے, کیا بات ہے, تخلص کی صورت میں کیا بات ہے, کیا بات, یعنی کیا اظہاریہ ہے, لامکاں میں خدا خود میرے محفل یا میرے مجلس تھا. اور اب خسرو اپنے آپ کو ٹٹول کر کہہ رہے ہیں, واہ خسرو, اور محمد شمع محفل بود شب جائے کہ من بودم. واہ, اب شم جو ہے یا شمع جو ہے وہ استعارہ ہے مرکز کا, نور کا, اور پوری کائنات کی تخلیق کا. سبحان اللہ, محمد شمع محفل بود شب جائے کہ من بودم. یہ محاکاتی کیفیت ہے جو کہ اس کیفیت میں, اس کلام میں سامنے آ رہی ہے, جس میں عشق کا ایک رنگ نہیں کئی رنگ جھلک رہے ہیں. کئی رنگ ہیں. اور یہ جو واقعتاً آپ نے جو دیکھا اسے رقم کیا, ایک اس میں مصرع اور تھا, میں چاہتا ہوں بہت ہی مختصراً جو ہے ڈاکٹر صاحب اس پہ بھی وضاحت فرما دیں. وہ جو ایک انہوں نے شعر پڑھا تھا وہ بڑا, جی, رقیباں گوش بر آواز او در ناز من ترساں. ارے کیا آپ نے بات کہہ دی. دیکھیے, اور یہ بہت اہم چیز ہے یہاں, مطلب پہلے اس کا یہ نکلتا ہے رقیباں جمع ہے رقیب کی. ٹھیک ہے, بہت سارے رقیب, رقیب وہ ہوتے ہیں کہ جو ظاہر ہے کہ عجیب انداز میں مقابل ہوتے ہیں. مقابل, گوش پر آواز او, وہ تو ان کی آواز پر کان لگائے ہوئے تھے, یعنی ان کی آواز سن رہے تھے. اور در ناز, اور ایک انداز کے ساتھ ناز کے طریق میں ان کی آواز, کان لگائے ہوئے تھے ان کی آواز میں. اور من ترساں, اور میں ترس رہا تھا, میں ترس رہا تھا. کیا بات, کیا بات. اب یہاں دو چیزیں بڑی زبردست آئی. وہ یہ کہ حضور انور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرما ہے, مکے میں مخاطب ہیں, پہاڑی پر چلے گئے ہیں اور بتا رہے ہیں, جن کو توفیق دی خدا نے وہ ان کی طرف آ گئے, باقی سب رقیب رہے, لیکن آواز ان کی سن رہے ہیں. تو یہاں یہ کہ رقیبوں تک تو آواز پہنچ رہی ہے, میں تو اس عہد میں ہوں نا, تو یہ میں یہاں ترس رہا ہوں. اور سخن گفتن چه مشکل بود,
وہاں تو بات کرنا مشکل تھی، شب جائے کہ من بودم جہاں میں تھا، وہاں بات سننا ہوتی ہے، کرنا نہیں ہوتی۔ تو اس کیفیت میں اس کو مرتب کیا ہے انہوں نے، اور یہی عشق۔ بہت ہی خوبصورت پروفیسر صاحب، بہت عمدہ ماشاءاللہ، بہت اچھے اور سہل انداز میں وضاحت فرما رہے تھے قبلہ ڈاکٹر انوار احمد زئی صاحب۔ اب کہاں وہ تابشیں، یہ بات بہت عمدہ سنائی دیتی ہے۔ اب کہاں وہ تابشیں، کیسا وہ تڑکا نور کا، اب کہاں وہ تابشیں، کیسا وہ تڑکا نور کا، مہر نے چھپ کر کیا خاصا دھندل کا نور کا، مہر نے چھپ کر کیا۔ ایک مختصر سے وقفے کی جانب جا رہا ہوں۔ عشق کے ایسے رنگ اور ایسی کیفیات ہیں کہ آپ ہم سے جڑے رہیں گے تھوڑی دیر کے لیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ خوش آمدید ناظرین، ایک مرتبہ پھر آپ کا خیر مقدم ہے۔ والہانہ عقیدتیں آپ کو پیش کرتے ہوئے عشق کے رنگ میں آپ ہمارے ساتھ، یہ جو نرالے رنگ ہیں، یہ جو عشق کے وہ رنگ ہیں جس میں جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ان لوگوں کا ذکر ہم کر رہے ہیں کہ جو عشق رسول میں مستغرق رہے، اور آپ کے قلم نے اس بات کا اعلان کیا، اس بات کی وضاحت کی کہ وہ عشق رسول میں گرفتار بلا تھے، ان کی جان گرفتار بلا تھی۔ تمام عمر حضور کے عشق میں، حضور کی محبت میں گزار دینے والے اولیاء کاملین، غلامان رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں ایک ایسے غلام کا ذکر جسے خسرو کے نام سے دنیا یاد کرتی ہے۔ جی ہاں ناظرین، آج حضرت امیر خسرو کے حوالے سے گفتگو ہو رہی ہے، آپ کے کلام پیش کیے جا رہے ہیں، اور اس پر اظہار تکلم، اور آپ کہہ لیجئے کہ اس کی بہت ہی آسان الفاظ میں اور نہایت منفرد انداز میں جو وضاحت فرما رہے ہیں، ہمیں سمجھا رہے ہیں، جن سے آپ اور ہم بہت کچھ سیکھ جاتے ہیں، خواہ وہ کتنی ہی دیر کے لیے ہمیں دستیاب ہوں۔ جناب پروفیسر انوار احمد زئی صاحب میرے ساتھ تشریف فرما ہیں۔ ذوالفقار علی حسینی صاحب آج شریک سفر ہیں، اور ایک اور کلام حضرت امیر خسرو کا ان کی خوبصورت لحن میں آپ کو سنا رہا ہوں۔ انشاءاللہ پھر پروفیسر صاحب کی جانب آپ کو لے چلوں گا۔ جی ذوالفقار بھائی۔ چھاپ تلک سب چھینی رے بوسے نینا ملائی کے، چھاپ تلک سب چھینی رے بوسے نینا ملائی کے، 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 بات ادھم کہہ دی نیرے مجھ سے نینا ملائی کے، بات ادھم کہہ دی نیرے مجھ سے نینا ملائی کے، جی نینا ملائی کے، بل بل جاؤں میں تورے رنگ رجوا، بل بل جاؤں میں تورے رنگ رجوا، تورے رنگ رجوا، تورے رنگ رجوا، اپنی سی رنگ دی نیرے مجھ سے نینا ملائی کے، جی نینا ملائی کے، اپنی سی رنگ دی نیرے مجھ سے نینا ملائی کے، چھاپ تلک سب چھینی رے مجھ سے نینا ملائی کے، پریم بھٹی کا مدھوا پلائی کے، پریم بھٹی کا مدھوا پلائی کے، مدھوا پلائی کے، مدھوا پلائی کے، متواری کر دی نیرے مجھ سے نینا ملائی کے، متواری کر دی نیرے مجھ سے نینا ملائی کے، جی نینا ملائی کے، چھاپ تلک سب چھینی رے مجھ سے نینا ملائی کے،
خسرو نظام کے بل بل جائیں گے، خسرو نظام کے بل بل جائیں گے، بل بل جائیں گے، بل بل جائیں گے، موہ سہاگن کی نرمو سے نینا ملائی کے، موہ سہاگن کی نرمو سے نینا ملائی کے، چھاپ تلک سب چھین نرمو سے نینا ملائی کے، 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 بات ادھم کہہ دی نرمو سے نینا ملائی کے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آنکھوں آنکھوں میں کہہ دیا سب کچھ، آنکھوں آنکھوں میں کہہ دیا سب کچھ، کانوں کان ایک کو خبر نہ ہوئی، کانوں کان ایک کو خبر نہ ہوئی، کر غور ذرا دل میں کچھ جلوہ گری ہوگی، یہ شیشہ نہیں خالی دیکھ اس میں پری ہوگی، ساقی تیرا مستی سے کیا حال ہوا ہوگا، ساقی تیرا مستی سے کیا حال ہوا ہوگا، جب تو نے یہ میں ظالم شیشے میں بھری ہوگی، صبغت اللہ فمن احسن صبغہ کہہ کر اپنا ہی رنگ میرے یار نے چوکھا رکھا۔ جی پروفیسر صاحب ماشاءاللہ۔ جی ہاں، اب یہ دیکھیے یہ والی جو چیز ابھی ہم نے سنی ہے، جی جی، پھر میں کہوں گا کہ آپ نے جادوگری کی ہے، سحرکاری کی ہے، ماشاءاللہ، ایک منظر سا بن گیا ہے، دل مرتعش ہوتا ہے۔ یہ کلام کا بھی ایک انداز ہے اور بیان کا بھی ایک انداز ہے۔ واہ واہ، دونوں کا اتصال اس وقت ہم اس محفل، کلام بھی خوبصورت، پھر لہن بھی اتنا میٹھا اور خوبصورت، ماشاءاللہ کمال۔ اچھا میں عرض کروں کہ جیسے پہلے والے کلام کے تعلق سے میں نے عرض کیا تھا کہ وہ صنف کے اعتبار سے غزل ہے، ٹھیک ہے، یہ صنف کے اعتبار سے گیت ہے، ٹھیک ہے۔ گیت میں اور غزل میں بنیادی فرق یہ ہے کہ غزل تذکیر تانیث کی طرف لے جاتی ہے، ٹھیک ہے، اور گیت میں تانیث جو ہے تذکیر کو مخاطب کرتا ہے، ٹھیک ہے، اور اپنی کیفیت بیان کرتا ہے جو اس کے اندر ہے۔ ایک تو یہ بات، دوسری بات یہ کہ یہ اصل میں پوربی انداز تو ہے، ٹھیک ہے، لیکن یہ اردو کا قدیمی انداز بھی ہے۔ اچھا، قدیمی انداز، میں اس نسبت سے یہ عرض کرنے کی جسارت کر رہا ہوں جو ریکارڈ کی چیز ہے، ٹھیک ہے، کہ حضرت امیر خسرو ابتدائی شعراء میں سے ہیں جنہوں نے اردو کو یہ قالب دیا جس پر آج ہم بات کر رہے ہیں، واہ، ابتدائی انداز، ابتدائی، قلی قطب بھی ہے، اور لیکن پہلا اردو کا شعر بھی آپ سے ہی منسوب ہے نا؟ یہ اس پر ہے متنازع بات، لیکن ابتدائی شعراء میں آپ ہیں، اور کہہ مکرنیہ جس طرح آپ نے کہی ہیں وہ آپ ہی کا حصہ ہیں، اور اسی نے اردو کو آگے بڑھایا ہے۔ واہ واہ، تو ایک تو یہ تخصص ان کا ہے۔ دوسری اس میں آپ سے عرض کروں کہ بات یہ تھی، لوگ جانتے ہیں، ناظرین کو ہم سے زیادہ اندازہ ہے کہ غیاث الدین بلبل نے تو انہیں کسی اور وجہ سے بھیجا تھا نا، وہ آ رہے ہیں کسی اور طرح سے، اور وہ تو دربار میں وزارت کے منصب پر متمکن تھے، لیکن جب حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے دربار میں آئے تو اس وقت اندازہ ہوا کہ یہ وزارت کیا ہے، وزارت اس فقیری کے سامنے کوئی درجہ نہیں رکھتی، تو یہ میرا بننا اور سنورنا اور لباس اور طریق میرا جتنا بھی ہے، جس کو آپ وزارت کا کہہ لیجئے، یہ سب پاؤں میں ڈھیر ہے، ڈال دیا جائے، اس لیے کہ چھاپ تلک سب چھین لیں، تمام تر اظہار میرا بننا سورنا چھاپ تلک استعار ہیں۔ یہ بھی میں عرض کر دوں کہ اس گیت میں دیکھیں دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک تشبیہ ہے، ٹھیک ہے، اور ایک استعارہ ہے۔ تشبیہ میں نام لینا ہوتا ہے، استعارے میں کیفیت لینی ہوتی ہے، ٹھیک ہے، یہ استعارے ہیں، اور ان سب استعاروں کے ساتھ انہوں نے یہ بتایا ہے کہ چھاپ تلک میرا بننا سنورنا، جس کو میں سمجھ رہا تھا یا سمجھ رہی تھی، وہ جو تانیث میں ہے کہ میں اثر انداز ہوں گی کسی کی نگاہوں میں، لیکن جب میں نے آنکھیں ملائیں تو پتہ چلا یہ تو کچھ بھی نہیں ہے، اور پھر چھاپ تلک سب چھین لی۔ چھین لینے کا مطلب یہ کہ میرا نخرہ وہ ہے نا، تم مانگتے پھرو گے اپنا غرور ہم سے، یہ والی بات ہے، کیا کہنے، کیا کہنے، اس کیفیت میں آ گئے ہیں کہ تو اس اعتبار سے ایک تو یہ بات، دوسری بات ہے کہ نینا ملا کے میں بھی اشارہ یہ ہے کہ جب
हुजूर ने आपकी तरफ उस तरह देखा जिस तरह के देखना मकसूद था, तो फिर वो नज़र अंदर उतर गई, अल्लाह वो नज़र नहीं रही, वो फिर कल्ब पे बसीरत से वाह, बसारत से बसीरत की तरफ का सफ़र था, क्या बात है। वो वहाँ चली गई। और इसलिए आगे जाके देखिए आप वो क्या कह रहे हैं कि बल बल जाऊं हाय हाय मैं तोए रंग रेजवा, रंग रेज कहते हैं उर्दू में और रंग रेज कहते हैं हिंदी में, ठीक है, रंग देने वाला, कपड़ों को रंगने वाला। ठीक है। तो क्या ये अंदर के कपड़ों को रंगने वाला है क्या बात कि है। जिसने अंदर के लिबास को रंग दे दिया, क्या बात है। और उसे वो रंग दे दिया जो रंग इनका था, और वो रंग किसका था? वो रंग हुजूर अनवर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ निस्बत का था। सुभान अल्लाह। ये जो निस्बत का सफ़र है, ये उन्होंने कहा कि वो रंग, वो यूनिफॉर्म, देखिए एक यूनिफॉर्म पहन के जाते हैं अदारे में, तो ये यूनिफॉर्म मुझे दे दी ताकि मैं उस अदारे में जा सकूं। एंड फ्रॉम द डायरेक्शंस द एक्चुअल पॉइंट इज दैट कि सिबगतुल्लाह हाँ वही फमन अहसन, वो है सुभान ना, एग्जैक्टली द यूनिफॉर्म टू विच आई एम गोइंग टू रेफर इज mainly meant for this particular purpose, that after having that attire on your body, you are allowed to enter into that क्या बात है, arena। क्या बात है। तो यूं है। अच्छा वाह, फिर वाह, वाह। ये देखिए एक इसमें है कि प्रेम भट्टी का मधुआ मधुआ पिलाएगी, इस्तेआरे, प्रेम भट्टी, प्रेम की भट्टी, आए हाय हाय मधुआ हाय, हाय, वो चीज़ जो कि बोतल में उतरती है, नशा। क्या बात है। ये वो नशा नहीं है जो हाँ, जाम से पिया जाता साकी तेरा है, ये वो मस्ती नशा है जो आंख से पिया जाता है। तफसीली जायजा चाहता हूँ मैं इस शेर पे आपका। वाह वाह। अब देखिए वाह, इसमें वाह, कितनी वाह, उम्दा सुभान बात है कि प्रेम भट्टी का मधुआ मधुआ पिलाई पिलाई के। प्रेम की वो भट्टी जो आप ही के तसर्रुफ में है क्या बात। और आप ही पिलाने वाले हैं, क्या बात है। उसका मधुआ पिलाया, और जब वो उसका मधुआ पिला दिया तो जाहिर है कि उसमें एक नशा होता है, तो फिर अब उसमें के पिलाए के मतवारी कर दी। अब ये मतवारी के दो माने हैं, अपने आप से जो कट जाए वो मतवाला होता है, मत किस्मत वाला वाला, क्या बात है। वो। और दूसरी बात यह है कि अपने से डिटैच हो जाए और उसका जिसका रंग चढ़ गया है उससे अटैच हो जाए, इसको मत गालिब मारिए। हो जाए। तो मैं नशे में उस अंदाज में आ गया हूँ जिस अंदाज में अब लोगों को मैं इस तरफ लाना चाहता हूँ। और ये एक इसमें जुमला आया था कि बात अधम कह दीनी। अधम कहते हैं इंतहाई ऐसी चीज़ कि जिसका कोई बदल ना हो, ठीक है, बेबदल, बेबदल चीज़, मुख्तम चीज़, ठीक है, फाइनल चीज़ जिसे कहते हैं, वो जब कह दी जाए तो वो अधम, यानी ऐसी चीज़ जिसकी के अब दलील की ज़रूरत नहीं है, मानने वाली बात, मानने वाली बात, मानने वाली बात है, सरे तस्लीम, वो कर दी, वो कह दी आपने, और वो फिर मैं आप ही का सा अंदाज इख्तियार करके आ गया हूँ। अब ये जो मक्ता है बात अधम इसमें अक़ीदत भी है, अक़ीदा भी है, इश्क भी है और रासिख़ुल अक़ीदगी भी है। वाह, क्या बात है, क्या बात। इसमें ये देखिए कि खुसरो अक़ीदत, निज़ाम अक़ीदा, इश्क, वाह वाह, और रासिख़ुल अक़ीदगी, वाह वाह वाह, ठीक है ना, वाह और हाज़िरी भी है इसमें और हुजूरी भी। वाह। ये देखिए खुसरो निज़ाम के बल बल जाइए, आए हाय हाय, आए हाय, सुहागन की। वाह वाह। अब ये सुहागन क्या है? इस्तिआरा है। जब निस्बत हो जाए और ऐसी निस्बत के उसके नाम ही से जाना जाए कोई, वाह वाह वाह, उसको सुहागन कहते हैं ना। वाह वाह। तो यहाँ भी यही है कि खुसरो निज़ाम के बल बल जाइए। अच्छा प्रोफेसर साहब, एक बात, अगर आप और मैं इस मक्ते को पेश नज़र रखें, खुसरो निज़ाम के बलबल जाइए, हमारी ज़बान से तो यही बात जारी होगी कि नज़र खुसरो की मिल जाए तो देखूं तुम्हारी शान महबूब इलाही। क्या कहना, नज़र खुसरो की, वाह वाह, खुसरो निज़ाम के बलबल जाइए, सामने बनफ से नफीस ज़ियारत फरमा रहे हैं, कैफियत रकम कर रहे हैं, वाह वाह। और वही वाली बात कि माँ क़िबला रास्त कर दें, वही बस समते कच कुला है, जिस तरफ आपका कुला झुकता है वहाँ हम क़िबला दुरुस्त करते हैं। ये है ना खुसरो निज़ाम के बलबल जाइए, मोहे सुहागन की। अच्छा, मोह से नैना मिलाएगी। अब ये नैना मिलाना, मैं आखिरी बात ये करना चाहता हूँ, ये राब्ते की दलील है। ठीक है, यही हुआ, फिर यही हुआ उनकी ज़िंदगी में। हज़रत अमीर खुसरो रहमतुल्लाह ताला अलैह की हम बात कर रहे हैं, तो उनके कलाम को एक तरफ, उनके निज़ाम को एक तरफ, उनके अब जो बात मैं कहना चाह रहा हूँ वो ये कि उसके बाद फ़कीरी को उन्होंने शहंशाही जाना। वाह, और इस दर से निस्बत इस तरह रही कि फिर टूटने की बात नहीं थी। यहाँ तक बात हुई कि आप एक और पैगाम लेके जा रहे हैं, वापस आ रहे हैं। यहाँ एक शख्स दरबार में हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया के है, ठीक है, जो बैठा है कि मुझे कुछ मिले,
جو چیز آتی تھی بانٹ دیتے تھے. حضرت نے کہا جیسے ہی آئے گی میں تمہیں دے دوں گا. شام تک نہیں آئی, میں بڑی بات کو مختصر کر کے عرض کر رہا ہوں. نہیں آپ فرمائیے. شام تک کوئی چیز نہیں آئی, وہ انتظار کرتا رہا اور اللہ کی مصلحت. ٹھیک ہے. تو جب نہیں آئی تو حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے کہا کہ میں اب زیادہ سے زیادہ ایک چیز کر سکتا ہوں کہ تم وہاں جاؤ اور میرے پلنگ کے پاس میری جوتیاں ہیں, وہ چاہو تو لے لو, اور وہ اس وقت تو میں وہی دے سکتا ہوں, پھر تم چلے آنا تو باقی چیزیں آئیں گی تو میں دے دوں گا. اب دیکھیے یہاں میں اس نسبت کا اظہار کرنے جا رہا ہوں کہ جو مرشد کو معلوم ہے کہ مرید کیا کرے گا اس معاملے میں. اللہ. یہ جوتیاں لے کے چلا, وہ مایوس سا تھا کہ آج بس یہ ملا ہے, کیا کروں, منع کر رہا تھا یہ لے جائے. عیاں بھی ہو رہی ہے اس واقعے سے کہ بہت زیادہ مایوس سا تھا, وہ مایوس سا تھا. ادھر سے ایک قافلے کے ساتھ واپس آ رہے تھے حضرت امیر خسرو, اس انداز میں کہ جہاں اس دربار سے انہیں بہت کچھ ملا تھا. راستے میں رکے, رک کر جانے والے کو روک کر پوچھا مجھے خوشبو آ رہی ہے اپنے مرشد کی. کیا بات ہے, کیا بات ہے, کیا بات ہے, کیا بات ہے. میں تو وہاں سے آ رہا ہوں, کہنے تمہارے پاس کیا ہے ان کی؟ تو انہوں نے بتایا جوتیاں. تو کہنے لے کر آئے ہو تم ان سے؟ کہنے کہ انہوں نے عطا کی. کہنے کہ اچھا دو گے؟ انہوں نے کہا ہاں لیں گے. کیا دیں گے اس کے بدل میں؟ کہ جتنا میں مال لایا ہوں وہ سب لے جاؤ, یہ جوتیاں مجھے دے دو. اور جوتیاں لے کے آپ جب دربار حضرت نظام الدین اولیاء میں پہنچے تو کیا کہا مرشد نے مرید سے ہنستے ہوئے, سودا بڑا سستا کر لیا ہے. اللہ اکبر. اب یہ سودا ہے دل کا سودا, یہ سودا ہے عشق کا سودا, یہ سودا ہے اعتقاد کا اور عقیدت کا سودا. تو یہ جب کر لیں اور یہ مقام آ جائے تو پھر فنا ہو جاتا ہے مرید مرشد کے اس انداز میں. اور کیوں ہوتا ہے؟ اس لیے کہ مرشد اس جگہ لے جائے گا جہاں وہ جانا چاہتا ہے, اور مرشد وہاں لے جائے گا جہاں وہ لے جانا چاہتا ہے. یہی وجہ ہے کہ اللہ نے کتنی مصلحت سے حضرت امیر خسرو کو دور رکھا جس وقت حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا وصال ہوا. آپ بنگالہ کی طرف گئے ہوئے. ٹھیک ہے. بنگالہ کی تقریباً 4-3.5 مہینے کے بعد آپ آئے ہیں, اور اس کے بعد جو پھر آپ نے وہیں ڈیرا ڈالا تو نہیں گئے. اور حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے یہ کہا تھا کہ اگر ایک قبر میں 2 کی گنجائش ہوتی شرح میں, دیکھیں شرح سے باہر نہیں آ رہے ہیں, اللہ اکبر, تو میں کہتا کہ یہ نسبت کی بات ہے. اور یہی وجہ ہے کہ پائنتی میں حضرت امیر خسرو ہیں, آج بھی حضرت نظام الدین اولیاء. اچھا, یہ اظہار تصوف بلحاظ شرع, بلحاظ شرع, شریعت پہلے, کیا بات ہے. طریقت اس کے ساتھ نسبت رکھتی ہے شریعت کے ساتھ ساتھ. بہت خوب پروفیسر صاحب, بہت مزہ آیا ماشاءاللہ. ہمارے پروفیسر صاحب جو کہ پریویس ڈائریکٹر ایجوکیشن بھی ہیں, پریویس چیئرمین انٹرمیڈیٹ بورڈ بھی ہیں, اور موجودہ آپ جو ہے چیئرمین میٹرک بورڈ کراچی بھی ہیں. تصوف سے جو آپ کا ایک خاص گہرا تعلق ہے نا, وہ آپ کے لفظوں میں بڑا منفرد سنائی دیتا ہے. بہت کچھ آج پروفیسر انوار احمد زئی صاحب سے سیکھ لیا. یقیناً میرے کروڑوں ناظرین نے بھی بہت کچھ سیکھا ہوگا. حضرت امیر خسرو کے عشق کا آج یہ نرالا رنگ آپ نے ملاحظہ فرمایا. اگلی نشست میں انشاءاللہ پھر ایک عاشق ہوگا, پھر اس کا عشق ہوگا, پھر اس کے عشق کا رنگ ہوگا. حضرت امیر خسرو کہ آج آپ کی شخصیت پر, آپ کے کلام پر جو تبصرہ قبلہ پروفیسر صاحب نے کیا ہے, اس سے ایک بات میں نے اخذ کی جسے میں شعر کی شکل میں نظر کر رہا ہوں حضرت امیر خسرو کی بارگاہ میں. اور یہ وضاحت ہے آپ کے تعلق اور آپ کے نسبت کی, آپ کی شخصیت کی, آپ کی کیفیات کی. یہ ایک تعارف ہے مدرسے میں عشق کے جس کی کہ بسم اللہ ہو, مدرسے میں عشق کے جس کی کہ بسم اللہ ہو, اس کا پہلا ہی سبق یارو فنا فی اللہ ہو, اس کا پہلا ہی سبق یارو فنا فی اللہ ہو. پروگرام عشق کے رنگ سے ذوالفقار علی حسینی صاحب کا میں بہت مشکور کہ آپ تشریف لائے, اور آج آپ نے بہت خوبصورت انداز میں ہمیں جو ہے ہدایہ عقیدت سنائے, اور ہمارے ناظرین بھی مستفیض ہوئے. اور پروفیسر ڈاکٹر انوار احمد زئی صاحب کا شکریہ بھی, اور چونکہ اس حوالے سے بڑا خاص شکریہ کہ 12 روز آپ بحیثیت مہمان اور بطور میزبان اس پروگرام میں اپنی خدمات جو ہے سر انجام دے رہے ہیں. پروردگار عالم ہماری یہ کاوش یہ صحیح اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. پروگرام عشق کے رنگ میں آج کے لیے بس اتنا ہی.
انشاءاللہ یہ ایک رنگ مسلسل ہے، یہ جاری رہے گا۔ کل پھر ایک نشست میں ایک عاشق کو لے کر اور اس کی معروضات لے کر وہ جو مقبول بارگاہ ہوئیں ہم حاضر خدمت ہوں گے۔ تب تک کے لیے اپنے میزبان سید سلمان گل اور قبلہ پروفیسر انوار احمد زئی صاحب کو دیجیے اجازت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔